Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant biochemistry 1 class. We were discussing the structure of nucleotides, how to draw a nucleotides वो हमने पढ़ लिए थे पिछली वीडियो में और अब हम देखते हैं सारे न्यूक्लियोटाइड्स इस स्लाइड में उनके स्ट्रक्चर्स। तो ये आपके सामने चारों न्यूक्लियोटाइड्स बने हुए हैं। हमने ये न्यूक्लियोटाइड बनाया था एडेनिन का और दूसरा जो था वो हमने ये बनाया था साइटोसिन का। तो आप इनको जो हमने बनाए थे उसके साथ कंपेयर कर लें और ये वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड हैं जो मैंने आपसे कहा था कि ये आपका होमवर्क है या असाइनमेंट है, इसको आप खुद बना लें, चेक कर लें। तो आप देख रहे हैं कि इन सब में जो मैंने आपको पोजीशन बताई थी नंबरिंग की वो सारी आपके सामने है। तो ये इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू होती है 1 और फिर 2 और ये 7, 8 और 9। तो आप देख रहे हैं ये भी 9 पोजीशन पे है। इधर फिर आप देख रहे हैं ये 9 पोजीशन है और इसकी पोजीशन नंबर 1 है, इसकी भी पोजीशन नंबर 1 है, ये नाइट्रोजन इसके साथ। तो इन सब में आप देखें जो बॉन्डिंग हो रही है कार्बन नंबर 1 के साथ तमाम न्यूक्लियोटाइड्स में वो कार्बन नंबर 1 है और बेसिस में जो बॉन्ड करता है वो नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और यूरासिल में भी एग्जैक्टली यही पोजीशन है क्योंकि जो थायमीन है वो ये मिथाइल ग्रुप को आप हटा दें, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें तो वो यूरासिल बन जाएगा और इसको अगर OH लगा दें तो ये डीऑक्सीराइबोस हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली इसी तरीके से वो शुगर के साथ जो उसका बेस होता है या यूरासिल वो बॉन्ड करता है। तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स आपके सामने बने हुए हैं। तो हमारा पहला टास्क जो था वो कंप्लीट हो गया। हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को देख लिया कि ये बेसिस क्या हैं, शुगर को हमने देख लिया, फास्फेट को हमने देख लिया, फिर हमने ये भी देख लिया कि हाउ टू बॉन्ड दीज 3 मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वो ये है कि न्यूक्लियोटाइड को बनाना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बनाना। तो डीएनए में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं वो 2 होती हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए आमतौर पे जो नॉर्मली अक्सर डीएनए होता है सिवाय वायरसेस, कुछ वायरसेस को छोड़ के, जो कि उम्मीद है कि आपने वायरोलॉजी के इसमें पेपर में बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी के जो इसमें है 5th सेमेस्टर में वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, वरना आमतौर पे डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो हैं वो पाई जाती हैं। तो पहले हम एक न्यूक्लियोटाइड चेन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बनाने का तरीका देख लेते हैं, बड़े सिंपल तरीके से डायग्रामेटिक। फिर उसको हम बॉन्डिंग के ज़रिए देखेंगे, फिर हम 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनाएंगे और उनको आपस में अटैच करेंगे। तो और उसके बाद हम देखेंगे कि फाइनल डीएनए का स्ट्रक्चर जो कि वाटसन और क्रिक ने पेश किया था, जो उसके स्ट्रक्चर का मॉडल था वो क्या था। तो इससे हमारा डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम डीएनए की रेप्लिकेशन का जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। तो पहले हम न्यूक्लियोटाइड को आपस में अटैच करते हैं। तो प्योरली हम इसको डायग्रामेटिक तरीके से स्टार्ट लेते हैं। तो दिस इज़ अ शुगर, चलो एक ऑक्सीजन हम इसमें बना लेते हैं। तो इसके साथ बेसिस जो अटैच हैं, तो हम जो पहली कन्वेंशन हमने ली थी एक, तो स्क्वायर में हम एडेनिन बना देते हैं। दिस इज़ कार्बन नंबर 5 और इसके साथ ये P अटैच है, यानी कि फास्फेट अटैच है। अब न्यूक्लियोटाइड्स यूँ बनते हैं कि इसका जो ये 5 ग्रुप है, अब इसको आप नीचे से शुरू करें या ऊपर से शुरू करें, तो उसके साथ जो अब इसके नीचे एक न्यूक्लियोटाइड हम और बना देते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड है और इसके साथ हम एक और, अब सपोज इट इज़ G, तो ये कार्बन नंबर 5 एंड दिस इज़ P फास्फेट, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। अब जो आमतौर पे डीएनए में जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है तो आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड का इसको हम कहते हैं 5 एंड, क्योंकि ये जो शुगर के लिहाज से हम इसकी नंबरिंग करते हैं। तो शुगर में ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो अब इसमें यूँ होता है कि इधर जो OH ग्रुप होता है इसका,
اور ادھر یہ پی کا ایک او ایچ گروپ، تو یہاں پہ اس کاربن کے ساتھ ہم نے کل دیکھا تھا کہ وہ نیوکلیوٹائڈ بنتے وقت اس کا ایک او ایچ گروپ ادھر یوٹیلائز ہو جاتا ہے۔ ایک اور اس کا او ایچ گروپ جو ہے وہ سپوز یہاں پہ اس کا او ایچ گروپ ہم بنا لیتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ واٹر مالیکیول بناتا ہے، تو یہ ایک اور کنڈنسیشن ریئیکشن ہوتا ہے جس سے یہ فاسفیٹ جو ہے اس شوگر کے کاربن نمبر 3 کے ساتھ بانڈ بنا لیتا ہے۔ تو اس کو ہم بنا لیتے ہیں، اس کو ہم بیچ میں سے پانی بنا کے نکال دیتے ہیں، تو یہ ہم نے اس کو یہاں سے ہٹا دیا اور ان دونوں کو ہم آپس میں ملا دیتے ہیں، بیچ میں آکسیجن آ جائے گا، تو یہ آکسیجن جو آ جائے، کیونکہ 2 او ایچ ہیں تو ظاہر ہے کہ پانی میں H2O ہوتا ہے سنگل، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فاسفیٹ ہے یہ اس کے کاربن نمبر 3 کے ساتھ اس نے بانڈ بنا لیا اور یہ 2 نیوکلیوٹائڈ آپس میں اٹیچ ہو گئے۔ تو جیسے کہ اگر آپ کو پروٹین کا سٹرکچر یاد ہو پالی پیپٹائڈ چین میں کہ ہم امینو گروپ سے شروع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ امینو ایسڈ اٹیچ ہوتے رہتے ہیں، آخر میں اس کا جو سی سائڈ ہے COOH والا وہ فری ہوتا ہے، تو ایک سائڈ پہ NH2 ایک سائڈ پہ COOH، وہ جو ہے کیا ہوتا ہے، فری ہوتا ہے۔ تو ایگزیکٹلی اگر آپ ڈی این اے کو دیکھیں تو ڈی این اے میں جب بھی آپ نیوکلیوٹائڈز کو آپس میں اٹیچ کرتے جائیں گے تو جب یہ پالی نیوکلیوٹائڈ چین کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کا ایک سائڈ جو 5 والا ہے، یہ اب 5 اس کو ہم عام طور پہ 5 پرائم کہتے ہیں، چھوٹا سا نشان اس کے اوپر لگاتے ہیں، اس کو پرائم کہتے ہیں، اور دوسری اس کی یہ جو 3 سائڈ ہے، یہ 3 والا، تو ادھر جو او ایچ گروپ ہے تو یہ فری ہوگا اور ادھر 5 فری ہوگا جب یہ آپس میں اٹیچ ہوتے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ 2 نیوکلیوٹائڈ کو ہم نے آپس میں نیوکلیوٹائڈ کو اٹیچ کر دیا۔ اب تیسرا نیوکلیوٹائڈ جو ہے وہ اس کے نیچے آئے گا، بالکل اسی طریقے سے فاسفیٹ گروپ ہم یہاں پہ لگا دیں گے تو وہ فاسفیٹ اس کے ساتھ بانڈ بنا لے گا۔ اب یہاں پہ جو فاسفیٹ ہے، یہ جو کاربن نمبر اس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس نے اب 2 بانڈ بنائے، یہاں پہ تو ایک بانڈ تھا، بیچ میں آکسیجن آ گیا، اس نے فاسفیٹ کاربن کے ساتھ بانڈ بنا لیا۔ اب یہاں پہ یہ فاسفیٹ ادھر بھی اٹیچ ہے، اس نے ادھر بھی ایک بانڈ بنا ہوا ہے، ادھر بھی بانڈ بنا ہوا ہے، تو اب یہ ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی ایسٹر برج، ایک ایسٹر بانڈ یہ ہے، ایک ایسٹر بانڈ یہ ہے، دس ون اور دس ون۔ یعنی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ شوگر ہے تو یہ اس کے او کے ساتھ ادھر پی اٹیچ ہے اور ادھر پی کے ساتھ او ہے، اور یہ نیچے والا جو شوگر ہے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، اٹیچ ہے۔ تو ایک ایسٹر بانڈ یہ ہے اور ایک ایسٹر بانڈ یہ ہے، ادھر کاربن نمبر 5 کے ساتھ یہ کاربن نمبر 5 ہے، تو یہ بیچ میں آکسیجن ہے، یہ فاسفیٹ جو کل ہم نے بنایا تھا، اور یہ نیا اب ہم نے آج بنایا، تو یہ نئے والا ہے۔ تو اب یہ ہمارے پاس ایک ایسٹر برج یہ ہے اور ایک ایسٹر برج یہ ہے، تو جب بھی فاسفیٹ یعنی فاسفیٹ جو ہے یہ برج کرتا ہے 2 نیوکلیوٹائڈز کو آپس میں جوائن کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اب اس کا او ایچ گروپ ہے تو یہاں پہ ایک اور شوگر ہوگی اور اس کا یہاں پہ فاسفیٹ گروپ ہوگا، وہ اس کے ساتھ بانڈ بنا لے گا اس کے ساتھ، یہ دوسری، تو دس از ڈائی ایسٹر برج، یہ ایک یہ بانڈ ہے ایسٹر بانڈ اور ایک یہ، تو فاسفیٹ جو ہے اٹ لنکس دا 2 نیوکلیوٹائڈس۔ تو اسی طریقے سے آپ ان کے نیچے بناتے جائیں، تو اب اس کو ہم ذرا چھوٹا کرتے ہیں تاکہ ہم بہت سارے بنا لیں جلدی سے۔ تو یہ شوگر ہے اور یہاں پہ اے ہے، ایڈنین ہے، اور ادھر اب میں ڈائریکٹلی 5 بنا رہا ہوں بجائے وہ فاسفیٹ بنا رہا ہوں بجائے 5 نمبر کاربن کے بنانے کے۔ تو اس کے نیچے پھر یہ دوسری شوگر آ گئی اور یہ اس کے ساتھ فار ایگزامپل گوانین ہے، ادھر پھر یہ 5 ہے اور یہ 5 اس کے ساتھ بانڈ، تو یہ ڈائیسٹر برج، اور پھر ادھر تیسری شوگر ہم بنا لیں جلدی سے، اور سپوز یہ ٹرائنگل ہے، جس سے سائٹوسین ہے، یہ اس کے 5 کاربن کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ بانڈ بنا لے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ پالی نیوکلیوٹائڈ چین بنتی جائے گی، اور اس کو ہم کوئی اور سمبل دے دیتے ہیں، اس کو ہم ریکٹینگل دے دیتے ہیں ٹی کو، تو یہ اسکوائر ہو گیا، یہ سرکل ہو گیا، یہ ریکٹینگل ہو گیا، اور یہ ٹرائنگل ہو گیا، اور آخر والا ریکٹینگل ہو گیا، تو یہ پی اور یہ پی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں 4 نیوکلیوٹائڈز کو ہم نے آپس میں بانڈ کر دیا، تو یہ پالی نیوکلیوٹائڈ چین بنتی جائے گی، لیکن اس کا ایک اینڈ جو ہے جب یہ تیار ہو جائے گی تو ایک 5 اینڈ اور دوسرا 3 اینڈ ہوگا، 5 سے 3۔ تو اس طریقے سے آپ ان نیوکلیوٹائڈز کو آپس میں ملاتے جائیں گے۔ یہ تو ڈائیگرامیٹک طریقے سے ہم نے بنا دیا، اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ اس میں جو ریئیکشن ہوگا وہ فاسفیٹ کا یہ جو
پی او ایچ ایک ادھر ہے، ایک او ایچ ادھر سے یہ اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے، ادھر ڈبل بانڈ او ہوگا اور ادھر ایک اور او ایچ ہوگا. تو یہ او ایچ ادھر جو شوگر کا او ایچ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بانڈ بنائے گا. تو اگر اس کو آپ یوں کر لیں گے تو یہ او بیچ میں آ جاتا ہے جو کہ برج بناتا ہے، دو اس کو آپس میں اٹیچ کرتا ہے. یہ ایک نیوکلیوٹائڈ کی طرف جا رہا ہے اور یہ نئے نیوکلیوٹائڈ کے ساتھ کیا ہوگا، اٹیچ ہوگا. تو اس طریقے سے یہ پالی نیوکلیوٹائڈ چین بنتی جائے گی اور اس کا ایک 5 اینڈ ہوگا جو کہ فری ہوگا. اس کے اوپر نیوکلیوٹائڈ نہیں ہے، اب یہاں پہ ہم اوپر نیچے کے حوالے سے اس کو بات کرتے ہیں. اور دوسرے اینڈز کے نیچے یعنی اس کے دوسرے سرے کے آگے نیوکلیوٹائڈ نہیں ہوگا. اب یہ چین جو جا رہی ہے اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اٹ از 5 اینڈ دس از 3. تو یہ تو ہم نے اس کو ڈائیگرامیٹک طریقے سے دیکھ لیا. اب اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کو بانڈنگ بنائیں گے سارے، اور اس کے دیکھیں گے کنڈنسیشن ریئیکشن کہاں کہاں پہ ہوتی ہیں اور کیسے یہ پروسیس چلتا ہے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.